گرمیوں کی دوپہر آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ چاروں بہنیں صحن میں لگے دھریک کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کچے پکے آم کھا رہی تھیں، جو کچھ دن پہلے گندم میں رکھ کر دبا دیے تھے اور آج تھوڑے پک گئے تھے۔ کھا کھا کر سب بہنیں اپنی گٹلیاں ایسے ایک دوسرے سے دور پھینک رہی تھیں جیسے کوئی مقابلہ بازی ہو کہ کس کی گٹھلی کتنی دور جاتی ہے، جس سے سارا صحن آم کے چھلکوں گٹھلیوں سے بھرا تھا، جبکہ پہلے ہی لکڑی والے چولہے پر جو صبح آگ جلا کر ناشتہ بنایا گیا تھا اس کی راکھ آدھی چولہے کے اندر اور آدھی باہر پھیلی ہوئی تھی۔ بچی ہوئی آدھی لکڑیاں بھی وہیں تھیں۔ آٹے والی پرات جو کہ خالی ہو چکی تھی کسی نے وہاں سے اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی، اس پر بھی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ اندر چارپائی پر سر باندھے لیٹی ہوئی بانو کی مرغی کی کڑکڑ کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ ارے کوئی ہے باہر تو دفع کرو اسے گھر سے باہر، پورے محلے کو بتا کر رہے گی کہ انڈا دیا ہے۔ نیند ہی خراب کر دی نگوڑی نے۔ ایک ہاتھ سے سر دباتے ہوئے بانو کمرے سے باہر نکلی تو صحن کا حال دیکھ کر سر چکرانے لگا۔ خود تو کام چور اور کاہل تھی، بیٹیاں بھی ویسے ہی پھوڑ اور کام چور تھیں۔ اوری رجو ادھر مر، یہ حال دیکھ، کہا بھی تھا کہ سر میں ذرا درد ہے، آرام کر لوں، تم چاروں سے اتنا نہ ہوا کہ تھوڑا ہاتھ ہی چلا لو، صبح کا چولہا بھی ویسا ہی پڑا ہے۔ اٹھو نکمیوں، چل رہی رجو، جھاڑو پکڑ، اور یہ وڈی کہاں گئی ہے؟ ماں وہ تو اندر کمرے میں ہے، بلا اسے، بول یہ نکمے کمال احمد کو نہلا کر کپڑے ہی بدل دے۔ وڈی جو اندر آرام کے غرض سے لیٹی تھی ماں کا پیغام سنتے ہی بڑبڑانے لگی۔ اب چارپائی پر بیٹھی حکم ہی چلائے گی ماں، اٹھ گئی ہے تو؟ وہ جلدی سے اٹھی، کمال احمد کو نہلایا مگر اس کے کپڑے نہیں مل رہے تھے۔ الماری میں دھلے ہوئے کپڑوں کو بغیر تہہ کیے ویسے ہی گھسا دیا گیا تھا، کسی کی شلوار اور کسی کی شرٹ نہ ملتی۔ اس نے نکر اور شرٹ کمال احمد کو پہنا دی، وہ بھی جس کی نکر تھوڑی سی پھٹی بھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا یہی حال تھا۔ بانو جس کا اصل نام تو بہار بیگم تھا مگر سب بانو ہی کہتے تھے، 25 سال پہلے بیاہ کر کرم دین کے گھر آئی تھی۔ بہار سدا کی پھوڑ اور نکمی تھی، نام تو بہار بیگم تھا مگر اس گھر میں بہار نہ لا سکی، اسے صفائی ستھرائی گھر سنوارنے سے کوئی تعلق نہ تھا، بس جو جیسا تھا یا جیسے بھی ہے سب رہنے دیا۔ ان 25 سالوں میں گھر میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی، بلکہ چیزوں پر گرد جمتی جمتی اپنے نشان پکا کر دیتی۔ صبح ناشتہ کر کے کرم دین کام پر چلا جاتا اور وہ گھر میں فلمیں دیکھتی رہتی اور آدھا دن سو کر گزار دیتی۔ شام کو کرم دین کے گھر لوٹنے سے پہلے اوپری صفائی کر کے ہانڈی روٹی کرتی اور خود بھی منہ ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور سال بعد بانو کو اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، جس کا نام کریم دین نے بلال احمد رکھا۔ پہلا بیٹا اور گھر کا پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی نے خوب ناز اٹھائے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ اوپر تلے بانو کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بڑی بیٹی کا نام نور رکھا گیا، جبکہ نور کے بجائے سب اس کو وڈی ہی بلاتے۔ اس کے بعد رضیہ جو کہ رجو، اور پھر ربیہ ہوئی جسے سب نکمی کہہ کر بلاتے کیونکہ بہنوں میں سب سے چھوٹی جو تھی، اور چوتھے نمبر پر اللہ نے پھر کرم کیا تو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کرم دین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا نام کمال احمد رکھا اور یوں اوپر تلے اتنے بچوں کی پیدائش اور ان کی دیکھ بھال بانو سے نہ ہو پائی۔ سارا دن سر باندھے تھکی تھکی نظر آتی۔ ان سب میں اگر الگ تھا اس گھر میں تو وہ تھا بلال احمد، جو سب سے جدا ہی دکھتا تھا۔ اسے گھر کے اس ماحول سے بہت چڑ تھی، اس لیے زیادہ وقت باہر اپنے دوستوں میں گزارتا۔ پڑھائی میں وہ شروع سے ہی اچھا تھا، وہ چاہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر اچھی جگہ جاب کر لے گا اور ایک دن اپنے گھر کی حالت بھی بدلے گا۔ وہ جب پڑھائی کے غرض سے دوستوں کے ہاں جاتا تو ان کے گھر کا صاف ستھرا ماحول دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور گھر والوں کی سلیقہ شعاری سے متاثر بھی ہوتا، اور اگر کبھی دوست کے گھر والے کھانے میں کچھ پیش کرتے تو دیکھ کر حیران ہوتا کہ کھانا کتنے مزے کا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات کھانے کو پیش کرنے کا سلیقہ اسے بہت متاثر کرتا، جو اس کی بھوک کو بڑھا دیتا۔ اور ایسے میں ہی اسے اپنے گھر کے گندے برتن یاد آتے جو کھانے کے وقت ہی جلدی جلدی میں دھوئے جاتے، اور گیلی پلیٹ یا کٹوری سے پانی کے قطرے بہہ رہے ہوتے تو اس میں ہی چاول یا سالن ڈال دیا جاتا جو کھانے کا مزہ خراب کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ بلال احمد نے گھر میں اپنے لیے ایک کمرہ الگ ہی سیٹ کر رکھا تھا، جس میں پلنگ پر وہ صاف چادر بچھاتا، ایک طرف چھوٹی سی دیوار میں بنی کسی وقت کی الماری میں اپنے کپڑے سلیقے سے رکھتا اور چھوٹی میز پر اپنی کتابوں کو سجا کر رکھتا۔ اور ہاں، وہ باہر جاتے وقت اس کمرے کو تالا لگانا کبھی نہ بھولتا، ورنہ اس کے آنے سے پہلے اس کمرے کا حال بھی گھر جیسا ہوتا۔
بلال کی پڑھائی مکمل ہونے کے مراحل میں تھی۔ اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی، جس میں سے کچھ پیسے وہ اپنے پاس رکھتا اور کچھ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ پڑھنا تو خوب چاہتا تھا، مگر کرم دین کے حالات اجازت نہ دیتے تھے، اوپر سے 3 بیٹیوں کا بوجھ بھی۔ بڑی تو 5 پڑھ کر گھر بیٹھ گئی، رجو کو بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا پڑھنے سے، اس لیے مشکل سے 8 ہی پڑھ پائی، وہ بھی سرکاری اسکول میں، جبکہ نکی ربیہ پڑھائی میں اچھی تھی اور بھائی بلال سے پڑھ بھی لیا کرتی تھی۔ کمال احمد بھی دوسری جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ بلال احمد کی عادت تھی کہ ہفتے میں ایک بار اپنی پھپھو کے گھر ضرور جاتا، جہاں اسے کافی پرسکون ماحول ملتا۔ چھوٹی پھپھو کا ایک ہی بیٹا اور بیٹی تھی، بڑا بیٹا یاسر اور بیٹی جنت، جو کہ FA کرنے کے بعد گھرداری سیکھنے کے بعد سلائی کورس بھی کر چکی تھی اور آج کل گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ گھر بھی سنبھالا ہوا تھا۔ جنت ایک سلجھی ہوئی سلیقہ شعار لڑکی تھی، جو دوپٹہ سلیقے سے سر پر سجائے رکھتی اور ہر آئے گئے سے بہت ادب سے پیش آتی۔ گفتگو کا انداز بھی بہت نرم تھا، جو بھی ملتا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ انہی دنوں بلال احمد کے دل کو بھی جنت بھا گئی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ جنت گھر کو ضرور جنت بنا دے گی۔ یاسر بھائی سے بلال احمد کی اچھی دوستی تھی، شام کو اکثر ہی وہ واپسی پر اکٹھے گھر آتے، کیونکہ بلال کی نوکری بھی یاسر بھائی نے اپنی فیکٹری میں ہی لگوائی تھی، جو کہ بلال نے پارٹ ٹائم جاب چھوڑ کر اب یہ نوکری شروع کر دی تھی۔ بانو نے بازاروں کے چکر لگا لگا کر پیٹیاں بھرنی شروع کر دیں، آخر 3 لڑکیاں جو بیانی تھیں۔ ایک شام کھانا کھاتے ہوئے جیسے ہی بلال نے ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ماں کو پھپھو کے گھر جنت کا ہاتھ مانگنے کے لیے جانے کا کہا، تو کرم دین تو بہت خوش ہوا، مگر بانو کو تو غش آنے لگے۔ ہائے میرے کماؤ پت پر ہاتھ ڈال بیٹھی یہ ماں بیٹی، امی خدا کے لیے ایسی کوئی بات مت کریں، جنت کو تو علم بھی نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ تو میری خواہش ہے۔ لڑکیاں بھی بہت خوش تھیں کہ بھیا کی شادی ہوگی، گھر میں بھابھی آئے گی، مگر ماں تھی کہ کسی طور ماننے کو تیار نہ تھی۔ مگر اس بار کرم دین بیوی کے آگے ڈٹ گیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتا تھا کہ کیوں ساری عمر وہ گھر سے کٹ کر رہا، کیوں اس ماحول سے بھاگتا رہا ہے، اور اب جس لڑکی کا انتخاب اس نے کیا تھا وہی اس کے خواب پورے کر سکتی تھی۔ جیسے بھی ہوا، آخر کرم دین نے بیوی کو ساتھ چلنے پر راضی کر لیا اور آج دونوں میاں بیوی جنت کے گھر اس کا رشتہ مانگنے جا رہے تھے۔ بانو بہت سالوں بعد نند کے گھر جا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے تو بانو کا موڈ آف ہی تھا۔ کرم دین نے ہی بہن سے بات شروع کی۔ اتنے میں جنت بڑی ٹرے میں کھانے کے لوازمات لے کر آئی، جس میں کباب، سموسے، سبزی کے رول اور ساتھ میں مختلف قسم کے بسکٹ اور کیک، نمکو وغیرہ کے ساتھ مزیدار چائے بھی تھی۔ بانو بڑی ٹرے اور لوازمات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت اور چمکتے برتن دل کو بھا گئے، گھر کی ہر چیز ہی اپنی نفاست کا پتہ دے رہی تھی۔ بانو کے ارد گرد کا جائزہ لیتی آنکھیں نسرین بیگم سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ یہ دراصل میری جنت کو بہت شوق ہے گھر سجانے کا، وہی لگی رہتی ہے۔ جنت کھانے کی تیاری کرنے کچن میں چلی گئی۔ ماموں آپ چائے پیجئے، میں کھانا بنا لوں، کھانا کھا کر جائیے گا۔ بھائی نے بہن کو آنے کا مقصد بیان کیا تو بہن بیٹے یاسر کی طرف دیکھنے لگیں، کیونکہ باپ کی وفات کے بعد وہی اس گھر کا وارث تھا۔ یاسر نے ماں کو آنکھ اور سر ہلا کر اشارہ کرتے ہوئے ہاں کہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بلال کی طبیعت اور ایمانداری سے اچھی طرح واقف تھا، مگر نسرین بیگم نے بھائی سے بولا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گی۔ بلال نسرین بیگم کو بہت پسند تھا، مگر اس گھر کا ماحول اور بانو کا رویہ اسے ڈرا رہا تھا، اس لیے نسرین بیگم نے سوچنے کا وقت مانگا۔ جنت نے کھانا لگا دیا، قورمہ، پلاؤ، رائتا، سلاد اور ساتھ صبح کی بنائی ہوئی کھیر بھی رکھ دی، جو کہ یاسر کے آج گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ماں نے بنائی تھی۔ ساتھ گرم گرم روٹیاں، پانی اور کولڈ ڈرنک بھی رکھ دی گئی۔ بانو یہ سب سلیقہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اب کریم دین نے رخصت چاہی تو ساتھ ہی بانو بول اٹھی، نسرین باجی، جنت پر پہلا حق ہمارا ہے، ہمیں جواب ہاں میں چاہیے۔ ماشاءاللہ میرا بلال لاکھوں میں ایک ہے۔ یاسر ماں کو قائل کر رہا تھا، امی بلال ہماری جنت کے لیے مناسب رہے گا، اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے، کماتا بھی اچھا ہے اور فیکٹری میں بھی اس کی بہت عزت ہے۔ رہا سوال گھر کے ماحول کا تو مجھے یقین ہے ہماری جنت گھر کو سنوار لے گی۔ ویسے بھی ہمیں جنت سے پوچھنا چاہیے وہ کیا چاہتی ہے۔ جنت کی رائے پوچھی گئی تو اس نے سر جھکا لیا۔ جو آپ کو مناسب لگے، یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ بیٹی کی خوشی نسرین کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ چلو ٹھیک ہے، صبح جا کر ہاں کراتے ہیں، لڑکا تو پہلے ہی دیکھا ہوا ہے،
ایسا کرو تم اپنے ماموں کو بتا دو کل ہم ہاں کرنے آ رہے ہیں۔ اگلے دن بہار بیگم کے آنگن میں تو جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ بلال کی خاص ہدایت پر سارا گھر اچھی طرح صاف کیا گیا، چولہے کو مٹی کا پوچا مارا، برآمدے کی الماریاں اچھے سے جھاڑ کر ترتیب سے برتن لگائے گئے اور نہا کر سب نے صاف کپڑے بھی پہن لیے۔ آج تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، مگر یہ کوئی نہ جانتا تھا سوائے بلال کے آنے والے دنوں میں گھر پورا بدل جائے گا۔ اتنا پختہ یقین تھا اسے اپنی جنت پر۔ قورمہ اور بریانی گھر پر بنا لی گئی، باقی تمام لوازمات بلال بازار سے ہی لے آیا۔ خیر و عافیت سے ہاں ہو گئی، پورے محلے میں لڈو بانٹے گئے اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ بانوں کے تو سمجھو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ پیٹیوں کے منہ کھول دیے گئے جس میں بانوں نے بازار سے لڑکیوں کے جہیز کے جوڑے لا کر رکھے تھے، سب باہر نکالے۔ آخر دنیا کو بھی پتہ چلے بہار بیگم میں کوئی سلیقہ تو ہے، کچھ تو سنبھال کر رکھا تھا۔ اچھی سی بری تیار ہوئی، لڑکیوں کو بھی خوبصورت جوڑے سلوا کر دیے اور خود بھی آج وہ بارات کے ساتھ واقعی بہار لگ رہی تھی۔ کرم دین کو لگا آج پہلی بار غور سے دیکھا ہے بانوں کو۔ جنت بیاہ کر ماموں کے گھر آ گئی۔ جنت نے سب کو خوش کر دیا۔ وہ صبح اٹھتی، نماز ادا کرتی، وڈی اور رجو کو اٹھاتی، وہ نماز قرآن پڑھتی، نکی اور کمال احمد مسجد میں سپارہ پڑھنے چلے جاتے، نماز سبق سے فارغ ہو کر صحن صاف کرتی، چولہا جلاتی، اچھے سے پراٹھے بنا کر سب کو ناشتہ کراتی۔ نکی اور کمال اسکول، کرم دین اپنے کام پر، جبکہ بلال فیکٹری چلا جاتا۔ رضیہ کو اس نے سلائی سیکھنے پر ڈال دیا، وڈی کو کھانا پکانا گھرداری کے طریقے سکھانے لگی۔ روز مٹی کے چولہے کو پوچا مارتی، برتن دھوتی تو لشکارے مارتے، دھوپ میں پڑے کپڑے دھوتی تو بڑی کو بتاتی ان کو الٹا کر کے خشک کرنے کے لیے تار پر پھیلاؤ تاکہ اوپر پرندہ بیٹھ جائے یا کوئی مسئلہ ہو تو داغ واضح نہ نظر آئے۔ کھانا پکاتی تو اسے پاس بٹھا لیتی، ہانڈی کو ایسے بھونو، مسالے اس تناسب سے ڈالو، برتن کھانے سے پہلے دھو کر خشک کر کے صاف کر کے رکھتی۔ الماریاں کھولیں، سارے کپڑے نکال کر پورے جوڑے تہہ لگا کر رکھ دیے۔ جو پھٹے کپڑے تھے سب ایک شاپر میں ڈال کر پاس رکھ لیے اور بیٹھ گئی سلائی مشین لے کر، سب کو اچھے سے سلائی لگا کر پہننے کے قابل بنایا۔ شام ہوتے ہی صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دیتی اور مغرب سے پہلے ہی کھانا تیار کر کے رکھ دیتی۔ روٹیاں گرم گرم ہاٹ پاٹ میں ڈالتی جاتی۔ بانو جنت کی سلیقہ شعاری اور گھر کی خوبصورتی دیکھتی تو باغ ہو جاتی۔ وڈی بھی اب بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ محلے والے جو پہلے گھر آنے سے گھبراتے تھے اب آنے جانے لگے، بلکہ بعض تو کھا پی کر ہی اٹھتے۔ جنت نے واقعی جنت بنا دیا تھا گھر کو۔ جلد ہی وڈی اور رضیہ کا رشتہ بھی آ گیا اور ان کی منگنی بھی کر دی گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ کرم دین تو اپنی لاڈلی بھانجی کو دیکھ کر نہال ہوتا، بانو سب کے واری جاتی۔ بلال تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، آج وہ گلابی جوڑے میں شفون کے دوپٹے کو سر پر اوڑھے اور ہاتھ میں چوڑیاں پہنے چھن چھن کرتی جاتی۔ جنت نے واقعی جنت بنا دیا تھا گھر کو۔